والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کا اکٹھ دیکھ کر دل بڑا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ حضور سے اظہار محبت کی خاطر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول ڈالے. میں نے تھوڑی دیر آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے. جس محبت سے آپ بیٹھے ہیں اس محبت سے سنیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کا ذکر سننے آیا ہے، کون کون زندہ نبی کا زندہ غلام بیٹھا ہے، تاکہ آپ کا ذوق دیکھ کے پھر میں بات کرنے کا طے کروں گا کس طرح بات کرنی ہے. بتاؤ سننے کا ذوق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں میں بات کرنے کا عادی ہوں، تو زندہ نبی کے زندہ غلام بن کے سننا ہے. اچھا، یہ خواتین سے درخواست ہے بڑے ادب سے کہ تقریر کے لیے مجھے بلایا ہے، محفل میں مجھے تقریر کرنے دیجئے. آپ اگر خاموش ہو جائیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی. میں 1 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ اس 1 منٹ میں آپ بھی شاید خاموشی اختیار کر لیں تو گفتگو میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کی آپس کی گفتگو کی وجہ سے محفل خراب ہو رہی ہے اور یہ آداب کے بھی ذرا خراب ہے. یہ خواتین اگر خاموشی اختیار کر لیں تھوڑی، یہ جو خاموش کروا رہے ہیں یہ بھی اگر سب خاموش ہو جائیں تو ذرا آسانی ہوگی. بچے روتے ہیں، ان کا رونا تو سمجھ آتا ہے، بڑے تو خاموش رہیں تو ذرا اچھا رہتا ہے. اب میری توجہ سے گفتگو سنیے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میں نے کہا نا، یہ جو بٹھانے والے ہیں یہ اگر خود بیٹھ جائیں نا تو آسانی ہوگی. بالکل خاموشی سے میری گفتگو سماعت کیجیے. حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میں جو عنوان ذہن میں لے کے آیا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن یہاں آپ کا ذوق دیکھ کے میں نے عنوان بدل لیا ہے. مجھ سے پہلے تصدق رسول نے پڑھا: جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کس کس کا یقین ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سیال کوٹ والو، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا اور کوئی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے غلام نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے. اس وقت جتنی خدائی ہے سب کو اکٹھا کر لو، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے طلبوں کے برابر نظر نہیں آئے. کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے طلبوں کے برابر نظر نہیں آئے گا. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی.
کسی نے کہا میں نبی تو ہماری طرح ہے. میں نے کہا ہوگا کوئی تمہارا نبی جو تمہاری طرح ہے, ہمارا نبی تو بے نظیر و بے مثال ہے. ہم تو اس کے امتی ہیں کہ تم کیا ہو, وہ سب نبیوں اور رسولوں کا بھی سلطان بن کے آیا. کو تھوڑی سی کم کر دیئے, وہ سب نبیوں اور رسولوں کا بھی سلطان بن کے آیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, میں آگے پیچھے کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. الحمدللہ اہل سنت کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کسی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہیں جا کے چلوں میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. ہاں قرب الہی کے لیے وہ اچھا ہے اگر صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہو. اہل سنت کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کوئی 100 سال پرانے حضرات کو پکڑنا ضروری نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ رب کے قرآن سے آیا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, تو ایک طبقہ ایسا کہتے ہیں نا یہ نہ کہا کرو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کیوں نہ کہیں بھئی؟ کہا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ عقیدہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھ لیا, ہم نے تو قرآن پڑھ کے ہی عقیدہ لیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کہا نہیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا اچھا پھر بتائیے, کوئی ثبوت پیش کیجئے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی؟ کیا تم نے قرآن, انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی, قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. میں نے کہا کئی دفعہ پڑھی ہے. کہا اس آیت سے تمہیں سمجھ نہیں لگی. میں نے کہا ہمیں تو سمجھ لگی ہے, آپ بتاؤ آپ اس آیت سے کیا سمجھے ہو؟ کہا ہم اس آیت سے سمجھے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب فرما دیجئے تمہاری طرح کا بشر ہوں, تو یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ رسول اللہ ہماری طرح کے بشر ہیں. میں نے کہا آؤ پھر تمہیں اسی آیت سے ثابت کر دیتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. لیکن ذرا پہلے بتاؤ نا, ثابت میں کروں گا انشاءاللہ, صرف نعرے لگوا کے نہیں جاؤں گا, وہ سٹ ڈاؤن کرا کے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ عقیدہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. لیکن جس کا عقیدہ ہے ایک بار میرے ساتھ پڑھے نا, لیکن جس کا عقیدہ نہیں وہ چپ رہے. ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے, ان محفلوں میں آپ کو بلایا ہی اس لیے جاتا ہے اور ہم بھی اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو گالیاں نہ نکالیں بلکہ قرآن و حدیث سے عقیدہ ثابت کریں. اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میری تقریر کے آخر میں آپ بھی پڑھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. لیکن جس کا عقیدہ ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں ماشاءاللہ. یہ جھمگٹا اور عشاق مصطفیٰ کا اجتماع دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی اب میری نگاہوں. اچھا جس کی داڑھی جتنی لمبی ہے اور جس کی پگڑی کے پیچ جتنے زیادہ ہے نا, اس پہ اتنا زیادہ حق ہے کہ وہ فرعون نہ بنے. ہاتھ اٹھا کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. یوں تو یوسف بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اچھا کل انما انا بشر مثلکم, یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں. میں نے کہا کبھی تفاسیر بھی پڑھا کرو, کبھی تفاسیر بھی پڑھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ رب فرما کیا رہا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ, حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت سٹی نہیں بجے تو مناسب ہوگا حضرت.
حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اب قرآن کریم میں 3 انداز میں کلام موجود ہے۔ ایک ہے جو حروف مقطعات جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا نہ معنی ظاہر ہے نہ مفہوم ظاہر ہے، ان کا معنی اور مفہوم بس اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر ایک ہے آیات متشابہات، جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ پھر وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے، جن سے شریعت کے قوانین بنتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی تو ظاہر ہے، مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ ہاتھوں پہ ہاتھ ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ہاتھ ہے، لیکن تم اس پہ خوش نہیں ہو گئے کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ بھی ایسے ہوگا جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ یہ نقطہ اشتراک ہو گیا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو یہ اللہ میں اور ہم میں معاذ اللہ نقطہ اشتراک ہو گیا۔ کہا ہاتھ ہے پر وہ ہاتھ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت متشابہات میں سے ہے، آیات متشابہات میں سے ہے۔ حضور بشر ہیں لیکن تم اس پہ خوش نہ ہو کہ وہ بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو تو تم ایک جیسے ہو۔ وہ بشر ہیں لیکن ان کا مقام کیا ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یا یہ خدا جانتا ہے یا یہ مصطفیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ اچھا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے قرآن میں چاند کو کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم اس میں کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے خود کا بشر کہا تو ہم بھی بشر ہیں تو یہ ایک جیسے ہو گئے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں اپنے متعلق شان بیان فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اللہ نے چاند کو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں چاند کو بھی نور فرمایا، اپنی شان بیان فرمائی اللہ نور السماوات والارض، اور پھر چاند کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ چاند نور ہے۔ اب اگر اللہ نے خود اپنی شان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، نور ارشاد فرمایا، اور چاند کو بھی نور کہا، تو کسی سے پوچھو نا جو کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں یا نبی ہم جیسا ہے، ان سے پوچھو کہ کیا چاند کو بھی اللہ نے نور کہا اور اپنی شان بیان فرماتے ہوئے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، تو کیا یہ نور ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ نقطہ اشتراک ہے؟ وہ کہے گا توبہ توبہ، یہ کیسی بات کر رہے ہو، ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، یہ چاند کو عطا کردہ نور ہے، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی صاحب یہاں اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور طرح کا ہے اور یہ نور اور طرح کا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ اور طرح کے نور ہیں، تو اس نے کہا کہ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے چاند کو بھی نور کہا اور اللہ نور السماوات والارض کہا اور تفریق نہ بھی کی کہ وہ اور شان والا نور ہے، یہ اور شان والا نور ہے، تو کہا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خود سمجھ جاؤ کہ خالق کا نور اور مخلوق کا نور ایک جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی صاحب یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، اگر رسول نے خود کو بھی بشر کہا اور ہم بھی بشر ہیں تو ایک جیسا نہ کہو، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ نبی ہیں، تم امتی ہو، وہ بلندیوں کی انتہا ہیں، تم پستیوں کی انتہا ہو، وہ معصوم عن الخطا ہیں، تم خطا کار ہو، اور تم چمڑے حال کی کسی مسجد کے مقتدی ہو، وہ نبیوں رسولوں کے امام ہیں اور تم سمڑے حال سے چلو تو مرید کے میں رکتے ہو، وہ مکہ سے چلے تو لا مکہ میں جاتے ہیں، تم کجا ہو وہ کجا ہے، تم اور ہو وہ اور ہے، ارے تم کس باغ کی مولی ہو؟ میرے نبی تو سب نبیوں اور سب رسولوں سے بھی بلند و بالا مرتبہ رکھنے والے، میرے نبی تو کوئی مثل مصطفیٰ کا، سیال کوٹے بھی بازوق ہوتے ہیں یار، کوئی مثل مصطفیٰ کا
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میری طرف دیکھ کے میری طرف توجہ کر کے سنیے۔ مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ کریم نے، اب یہ میں اپنے امام کی بات نہیں کرتا، اب میں یہاں اپنے امام احمد رضا خان کی تفسیر نہیں رکھوں گا، میں یہاں اپنے امام کی تفسیر نہیں رکھوں گا، میں آپ کے امام کی تفسیر رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ علامہ ابن قصیر، حافظ ابن قصیر جو شاگرد ہے علامہ ابن تیمیہ کا، ابن قصیر یہ غیر مقلد ان کو امام مانتے ہیں۔ ابن قصیر نے تفسیر میں کہا، اپنی تفسیر میں کہا، اور جلالین میں بھی موجود ہے کہ یہاں قل سے مراد کیا ہے؟ یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر میں ابن قصیر نے بھی کہا جو غیر مقلدوں کا امام ہیں۔ ہم کسی پہ گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو جو ہے وہ فرقہ واریت کے قائل نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا تو ہمارا حق ہے، اور ان کی کتاب سے بھی بتا رہے ہیں یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، بڑے بڑوں نے مانا ہے، ٹھیک ہے؟ قل سے مراد کیا کہہ رہے ہیں ابن قصیر؟ قل سے مراد ہے یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، لہؤلاء المشرقین، یہ ابن قصیر کہہ رہے ہیں لہؤلاء المشرقین، کیا ان مشرکوں سے کہہ دو، کیا کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب یہ ہم نہیں کہا، ہماروں نے نہیں کہا، یہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ جو فرمایا نا انا بشر مثلکم، ابن قصیر نے کہا حکم یہ ہے لہؤلاء المشرقین، ان مشرکوں سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اچھا عجیب بات ہے، اب ذرا احادیث کو میں ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبے میں بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، میری طرف توجہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کو کلام کیا تو ابن قصیر کیا بتا رہا ہے کہ کیا کہا؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر ہے ان میں سے کوئی بندر کو پوچھتا تھا، کوئی پہلے ہی آگ کو پوچھتا تھا، کوئی بت کو پوچھتا تھا، کوئی گائے کو پوچھتا تھا، کوئی بیل کو پوچھتا تھا، کوئی سورج کو پوچھتا تھا، کوئی شیشے کو پوچھتا تھا۔ جب وہ دیکھیں گے یہ کون آ گیا، ہاتھ اٹھائے تو چاند توڑ دیتا ہے، اندھیری رات میں مسکرائے تو رات روشن ہو جاتی ہے، رستے سے گزرے تو رستے مہکنے لگتے ہیں، رستے مہکنے لگتے ہیں، درختوں کے آگے سے گزرے تو درخت سجدے کرتے ہیں، کہیں یہ خود ہی تو خدا نہیں؟ اس لیے کہا مشرکوں سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، سمجھ آئی؟ جن کو بھی عقیدہ توحید سمجھ ہی نہیں آیا نا، جن کو بھی عقیدہ توحید سمجھ ہی نہیں آیا نا، ان مشرکوں سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں سے کلام کیا تو کہا انما انا بشر مثلکم، کیا کہا؟ کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور صحابہ سے کلام کیا تو بخاری بتا رہی ہے، کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں سے کہا انا بشر مثلکم، اور صحابہ سے کہا انی لست مثلکم، مشرکوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری طرح ہوں، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ یہ بات میں کافی عرصہ نہیں سمجھا۔ پھر ایک دن میں گھر سے نکلا، میں نے دیکھا ایک صاحب ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، جبہ بھی پہنا ہے، داڑھی بھی اچھی خاصی ہے، ماتھے پہ نشان بھی بہت بڑا ہے، کہا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا ہوئے ہوئے مجھے اب سمجھ لگی کہ تم کیوں کہتے ہو۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، کہا انی لست مثلکم، کہا ایکم مثلی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میری طرح نہیں ہو۔ اور کفار مکہ کو دیکھا، کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے کہا مجھے آج سمجھ لگی، نبی نے صدیق اکبر کو بتایا تھا میں بے مثال ہوں۔ صدیق اکبر کے ماننے والے کہہ رہے ہیں نبی بے مثال ہے،
کافروں کو بتایا تھا تمہاری طرح ہوں. کافروں کے بچے کہہ رہے ہیں ہم نبی کی طرح, نبی ہماری طرح. بات یہ ہے نبی نے ابو جہل کو بتایا, ان کی قوم کو بتایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, تو ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے. صحابہ کو کہا میری جیسا کوئی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے 1400 سال بعد بھی سمڑے آل میں صحابہ کے نوکر اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار. سمجھ آئی نا, سمجھ آئی ہے نا. اگر ملک اشرف صاحب ہیں, یہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں میں سیالکوٹ سے آ رہا ہوں, سیالکوٹ سے آ رہا ہوں, اور ملک پرویز صاحب کو کہیں کہ میں گجرانوالہ سے آ رہا ہوں, تو میں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سیالکوٹ سے آئے ہیں. انہوں نے یہی سمجھنا ہے یہ گجرانوالہ سے آئے ہیں. نبی نے مشرکوں کو کہا تمہاری طرح ہوں. ان کی اولاد آج تک کہہ رہی ہے نبی ہماری طرح ہے. نبی نے صحابہ کو کہا میں بے نظیر و بے مثال ہوں. یہی وجہ ہے سنی آج بھی کہہ رہے ہیں نبی بے نظیر و بے مثال. اچھا, مفسرین نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. یہ باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. صوفی معراج الدین صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت حضرت اعلیٰ کے خلفاء اور ان کے تراشے ہوئے ہیروں میں سے ہیرا ہے ماشاءاللہ. دیکھو نا, جن پہ بڑے حضرت کی نظر پڑی ان کا چہرے پہ نور نظر آتا ہے. الحمدللہ اہل طریقت کو بالخصوص چاہیے کہ اپنے اکابر خلفاء کی عزت کرنا سیکھیں, ان کے پاؤں دھویا کریں بیٹھ کے. اس سے فیض ملتا ہے, اس سے فیض ملتا ہے. اچھا, باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو بڑی خوبصورت بات کی آپ میں دیکھیں گے تو باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. انداز, لفظ وہی ہوتے ہیں, انداز ہے جو مفہوم بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں, بیٹھ جائیے, مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, ٹھیک ہے, جملہ یہی لکھا جائے گا کہ آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, لیکن باڈی لینگویج بات کو بدل دے گی. اگر میں کہوں آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب اور ہوگا. آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, مطلب اور ہوگا. آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, مطلب اور ہوگا. آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, سمجھ آئی ہے, سمجھ آئی ہے. باڈی لینگویج بات کو بدل دیتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, بڑی خوشی سے آیا ہے. آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, لگ رہا ہے کہ مار کھا کے آیا ہے, پریشان ہے آ کے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں آج میں سیالکوٹ آیا ہوں, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. آج میں سیالکوٹ جا رہا ہوں, آج میں سیالکوٹ جا رہا ہوں, بات اور. آج میں سیالکوٹ جا رہا ہوں, مفہوم اور. آج میں سیالکوٹ جا رہا ہوں, مفہوم اور. لکھنے میں وہی ہے, لیکن انداز نے اور باڈی لینگویج نے بات کو بدل ڈالا. اب مفسرین کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے نا تو صرف اس کو نہ دیکھو جس کو الفاظ ہی نظر آ رہے ہیں, بلکہ اس سے پوچھو جو کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقاں کی تلاوت میں لاکھوں سلام. اب یہ اس سے سمجھنا ہوگا جو نگاہوں سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دل سے صاحب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی سمجھا سکے گا, یہ اور کوئی نہیں سمجھا سکے گا. مفسرین نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم, آگے ہے یوحا الیہ. ٹھیک ہے, اب یہاں بات ہی آگے آ رہی ہے, صرف یہاں تک رک جاتے ہو, آگے بھی تو پڑھا کرو. قل انما انا بشر مثلکم, آگے بھی تو پڑھو. آگے ہے یوحا الیہ جو بات کو واضح کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے مجھ پہ وحی آتی ہے. یوحا الیہ, مجھ پہ وحی آتی ہے. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, لیکن یوحا الیہ, مجھ پہ وحی آتی ہے. ابھی آپ کو سمجھانا پڑے گا, یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا, ایسے آپ کو سمجھ نہیں آیا. ایک بار پھر سنو, پھر میں سمجھاتا ہوں. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, لیکن یوحا الیہ, لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے. اب سنو, جب قرآن نازل ہوا نا, آپ کی توجہ ہے نا سب کی,
سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ دل میں یہ عقیدہ بس رہا ہے نا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اچھا جب قرآن نازل ہوا نا، بعض لوگوں نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے اس کو۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس میں سب من گھڑت باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب اللہ چاہتا نا تو زمین پہ فرشتے اترتے اور بتاتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ چاہتا تو پتھر بولنے لگ پڑتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ نے چیلنج کیا، اور چیلنج پتہ ہے کیا کیا؟ کہا اچھا یہ بشر کا کلام ہے تو چلو ایسا کرو کہ کوئی بشر اس کلام کے جیسا کلام لا کے دکھا دے۔ سمپل، اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی دنیا کا بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ حجم کے اعتبار سے جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس سے حضور کے حکم سے دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو چیلنج ہے کوئی بشر اس کی آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ سارے ادیب اکٹھے ہو گئے، سارے شاعر اکٹھے ہو گئے، سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے، کوئی اس کی آیت جیسی آیت نہ لا سکا۔ ثابت ہو گیا یہ کلام بشر کا نہیں، یہ کلام خالق کا کلام ہے۔ ایسے ہی جب صاحب قرآن آئے تھے نا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم جیسے چلتے ہیں یہ بھی چلتے ہیں، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ جب کافروں نے اور منافقوں نے یہ رٹ لگا لی نا، یہ رٹ لگا لی کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، اللہ نے فرمایا اچھا حبیب قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، حبیب اچھا پھر تم بھی ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ کبھی وحی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند توڑ دیتا ہوں، ذرا چاند توڑ کر دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج موڑ کے دکھاؤ نا، میں لعاب لگاؤں تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے، ذرا اندھے کو دکھاؤ نا، میں آواز لگاؤں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، ذرا مردہ اٹھاؤ نا، میں سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے، ذرا گونگے سے باتیں کراؤ نا، میں بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہڈیاں جمع کروں، اس کو کہوں اٹھ جا تو ان میں سے بکرا زندہ ہوتا ہے، ذرا ہڈیوں سے بکرا اٹھا لا۔ بخاری کے مطابق میں 4 بندوں کے کھانے میں تھوک دوں، 1000 بندے وہ کھانا کھاتے ہیں، ذرا 4 کا کھانا 1000 کو کھلا لا، اور میں کھارے پانی میں تھوکوں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ذرا ایسا کر کے دکھا لا، میں ہاتھ اٹھاؤں ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، ایسا کر کے دکھا لا، میں اوپر جاؤں تو سدرا جاتا ہوں، نیچے آؤں تو مکے آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھا لا، میں خوش ٹہلی کو ہاتھ لگاؤں تو چراغ بل جاتی ہے، ذرا ایسا کر کے دکھا لا، میں ہاتھ اٹھاؤں انگلی سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، ذرا ایسا کر کے دکھا لا، اگر ایسا کر سکے تو پھر کہ مجھ جیسا ہے، اگر نہ کر سکے تو بردودہ بل لے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ خدا کی قسم یہ میں جملے نہیں جوڑ کر آ رہا سٹیج سیکٹریوں کی طرح، یہ ایک ایک بات پہ حدیث ہے، حضور نے یہ سب کچھ کیا، اور جو انگلی کے اشارے سے چاند توڑ دے اور تو انگلی کے اشارے سے بلب نہ توڑ سکے، پھر کہے میں ان جیسا، اور تو ان کی سواری کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہو۔ ان جیسا شکل تک کیا ان جیسا، اور تو دل میں باہر آئے تو لوگ گھبراتے ہیں، رات میں مسکرائے تو بچے ڈرتے ہیں، میرا نبی وہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دل کو باہر آئے تو سورج سے روشن نظر آتا ہے،
جابر کہتے ہیں رات کو باہر آئے تو چاند سے روشن نظر آتا ہے. ام المومنین کہتی ہے اندھیری رات میں مسکرائے تو مجھے میری کبھی ہوئی سوئیاں مل جاتی ہے. اون جیسا اور شکل دیکھ اپنی اون جیسا ان کے نوکر جیسا بلکہ دکھار ہے. بخاری میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے. بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری, آتا ہے بخار تم کو نہیں آتی بخاری. نبی جیسا سنو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا. صحابہ صحابی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھانا, بس صحابی. ہاں تو حضرت حضور کی سواری گزر رہی ہے, منافق کھڑا ہے, ناک پہ کپڑا رکھتا ہے, بخاری میں موجود ہے. کہتا ہے آپ کی سواری کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہیں, کہتے ہیں بکواس بند کر, رسول کی سواری پہ بھونکتا ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا او منافق سن, میرے نبی کی سواری کا پیشاب تجھ سے اچھا ہے. میں نبی جیسا تو نبی جیسا, میرے نبی کی سواری کا پیشاب منافق تجھ سے 1000 گنا بہتر ہے. میرے نبی کی سواری کا پیشاب تجھ سے بہتر ہے. کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے انج نہیں جیسے میرے سرکار. کس کس کو مزہ آ رہا ہے ہاتھ اٹھائے. پھر کون جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. آپ نے بیٹھے رہنا, ہاں ہاں ہاں. جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. پتر مرن دی دے رہے, تینوں لگ پتا جائے گا کہ جیسے میرے سرکار ہے. یہ جو بے نظیر و بے مثال ہے نا, یہ ہمارا نبی ہے. کہو ہمارا نبی ہے. یہ جو سب رسولوں کا سلطان ہے, یہ ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے. اپنے نبی پہ فخر ہونا چاہیے. سینہ چوڑا کر کے کہا کرو کہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, بڑے غور سے سنیے گا, بڑے غور سے, ایک سے چپ میری بات سنیے گا. یہ ہماری مجالس جو ہے نا اہل سنت کی, اور جو عیدگاہ کا سٹیج ہے, یہ ہے ہی اس لیے کہ جب محفل میلاد سجے گی نا تو صرف حضور کا ذکر ہوگا. ہمارا معیار بھی اتنا ڈاؤن نہیں اور ہمارے جملے بھی اتنے قیمتی نہیں. اب گالی تو دیکھو نا, یہاں باہر کوئی چھلی بیچ رہا ہو, وہ کسی کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ گالیاں نکالنا تو گلی محلے کا کام ہے. ہمارا کام گالی کے بدلے میں گالی دینا نہیں ہے. ہمارا کام ہے توجہ ہی نہ کرو, جس کو جو کہنا ہے کہندا رہے. بس جیسے میرے سرکار, ہمیں اس میں اتنا سرور آتا ہے, ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار. ہمیں پتا ہے لوگ حسد میں جلتے ہیں, ہم یہی کہتے رہیں گے جیسے میرے سرکار. ہاں جیسے میرے سرکار, ہاں جیسے میرے سرکار ہے ایسا. ہم گالی ضرور دیں گے, لیکن تب دیں گے جب مصطفیٰ پہ کوئی بھونکے گا.
ہم گالی ضرور دیں گے لیکن تب دیں گے جب عقیدے کی باری آئے گی. ذاتیات پہ ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا. ہم یہ اس کام میں بڑے مصروف ہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اچھا اب ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وہ جس کے لیے میں پھر کونین سجی ہے, پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. 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 احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مختوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس بے نظر سارا زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. 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 معراج کا مہینہ ہے. وہ ذات جو صاحب لولا قلم ہے, جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے. اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. بس میں بات ختم کر رہا ہوں, بھرپور توجہ رہے. اللہ کریم قرآن کریم میں ہمارے شیخ کہہ رہے اس کا ایک شعر اور پڑھا جائے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کے وسیلے ملی اس سے عزت و عظمت. وہ باسنا غم خار ہمارا ہی نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. نعرہ رسالت 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 رسالت. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا. بات ختم کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا, جب یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. پتہ چلا اللہ نے قرآن کریم میں
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں کافروں کا بیان فرمایا کہ وہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اب یہاں تو پتہ چل گیا، اب اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یا اللہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تب تک تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک میرے حبیب پہ وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو میرے حبیب کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا اللہ نے واضح فرما دیا ایمان والے وہ ہیں جو رسول اللہ کو وہ مانتے ہیں جو صحابہ مانتے تھے۔ اب آؤ صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کیا مانتے تھے؟ کافر تو کہتے تھے یہ ہماری طرح ہے، صحابہ کیا کہتے تھے؟ جب کافروں کی یہ بکواس بہت زیادہ ہو گئی نا، نبی ہماری طرح ہے، حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، تمہاری طرح ہے، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ان جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ یہ بات پہلی نا کہ نبی ہماری طرح ہے، بات پہنچ گئی مولا علی تک، بات پہنچ گئی مولا علی تک، علی کا نام ایسے نہیں لیتے، بات پہنچ گئی مولا نعرہ حیدری، بات پہنچ گئی مولا علی تک، مولا علی تک بات پہنچی۔ حضرت علی نے کہا اچھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، تم کہتے ہو یہ تمہاری طرح ہے، میں نے تو آج تک ان جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور گویا کہ قیامت تک ان جیسا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس میں مزید کافی بیان کی جا سکتی ہے اور کئی تفاسیر بیان کی جا سکتی ہے، میں بات کو اختتام کروں گا، وقت کافی گزر رہا ہے۔ اچھا یہ ابو جہل نا، حضرت مولانا روم نے اس بات کو نقل کیا ہے، ابو جہل یہ جب حضور کو دیکھتا نا کہتا بت خانے چلیں، بت خانے چلیں، میں ایک بار بت خانے آ جائیں۔ اچھا مولانا روم نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ اللہ کریم سے عرض کی کہ یا اللہ یہ جب دیکھو آتا ہے کہتا ہے بت خانے چلو، اللہ کریم نے فرمایا ابھی اب جب یہ آئے نا تو چلے جانا صاحب۔ وہ پھر آ گیا بت خانے چلو، بت خانے چلو، حضور نے فرمایا چلو۔ وہ ایک بار لے جانا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا جو اس کے پتہ نہیں کیا عزائم تھے، حضور نے فرمایا چلو۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھہر جائیے میں ذرا اعلان کر لوں ٹکا کے۔ اس نے اعلان شروع کر دیے، اللہ نے فرمایا ابھی بھی اعلان خود نہیں کر رہا، اس سے میں کروا رہا۔ اس نے اعلان شروع کر دیا، لوگ آغوش حیرت میں مبتلا ہیں، آج کیا ہوگا جب حضور وہاں تشریف لے کے جائیں گے؟ ایک جمگٹا اکٹھا ہے دیکھنے کے لیے۔ ابو جہل پہلے بت خانے میں جاتا ہے، ہونا کیا تھا مولانا روم لکھتے ہیں ابو جہل بت خانے میں داخل ہوا نا، فوراً ابو جہل بتوں کے آگے سجدے میں گر گیا۔ حضور نے بت خانے میں قدم رکھا، سارے بت حضور کے آگے جھک گئے، سارے بت منہ کے بل گر گئے، سارے بت سجدے کی طرح گر گئے، اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک ہی ہو گیا، صحابہ جھوم جھوم کے کہنے لگے دیکھو نا جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ تم کہتے ہو یہ عقیدہ کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا ذرا پوچھو جا کے صدیق اکبر سے، کون سا معجزہ دیکھ کے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، حضور کا کلمہ پڑھا؟ صدیق اکبر سے پوچھو، جاؤ حضرت عثمان سے پوچھو، جاؤ حضرت علی سے پوچھو، جاؤ عبداللہ بن سلام سے پوچھو، جاؤ سلمان فارسی سے پوچھو کہ کوئی سوال کیا بغیر حضور کا کلمہ پڑھ لیا؟ وہ کہیں گے ہم نے باقی سب کچھ بعد میں دیکھا، کلمہ تو یہ دیکھ کے پڑھا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ معراج کی رات جب حضور نے نماز پڑھا لی تھی نا تو ایک جلسہ لگا، ہر نبی نے اپنے فضائل بیان کیے، حضور اٹھے آخر میں۔ جب حضور نے اپنے فضائل بیان کیے نا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اونچی آواز میں بولے او انبیاء کی جماعت سنو،
محمد رسول اللہ مقام و مرتبے میں ہم سب سے آگے نکل گئے. یہ تو نبیوں نے بھی کہا ہے. یہ طور سے کہتی ہے, یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج کہ دیدار کی طاقت ہو. طور کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے تھے نا, رب ارینی رب ارینی, اللہ تیری ملاقات کا مشتاق ہوں, تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا لن ترانی. پھر فیصلہ کیا ہوا کہ ہم طور پہ ایک تجلی ڈالیں گے. وہ نہ ہوتے تو نہ بچ سکتے تجلی سے کلی, وہ نہ ہوتے تو نہ بچ سکتے تجلی سے کلی. نور حضرت کا بھی تھا طور کے انوار کے ساتھ, نور حضرت کا بھی تھا طور کے. اچھا ایک جھلک ڈلی کوئی طور پہ, کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. دیدار کتاب نہ لا سکتا. کہا کہ وہاں طور ریزہ ریزہ ہو گیا نا, وہ ایک تجلی تھی. یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج دیدار کی طاقت ہو, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, کوئی دیدار کی طاقت ہو تو, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو بیت المعمور تو ہے لیکن افلاک پہ تو یہاں طواف ہو رہا ہے نا, تو وہاں بیت المعمور کا طواف ہو رہا ہے, لیکن افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, نہیں کوئی. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. حضور علیہ السلام کا صحابی حضرت علی کہتے, اچھا حضور بت خانے میں گئے تو بت سجدے میں گر گئے. اچھا میں نے ایک دو اور تفسیر بیان کرنی تھی لیکن میں خود بس کر رہا ہوں ایک واقعے پہ. وہ کیا ہے مجھے پتا ہے سب کہ روح مدینہ منورہ جا رہی ہے, لیکن میں بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں. حضرت مولانا روم نے ایک اور واقعہ لکھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہے. آخر سارے احادیث کو دیکھنے کے بعد, قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں نبی ہماری طرح, حالانکہ اتنا کھول کھول کے بیان ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا یہاں تو ایک بتا دو, قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہاں مثلکم میں اشتراک جو ہے نا وہ ایک ہے. وہ کیا ہے کہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. حضور کا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے. حضور کو بھی سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور حضور کے وسیلے سے ہم سب کو بھی سب کچھ دینے والا اللہ ہے. حضور بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں. اس کے علاوہ مقام, مرتبے, رتبے, کمال کسی میں کوئی حضور جیسا ہے ہی نہیں. اچھا مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی, سبحان اللہ, مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی, مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی, مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں نبی ہماری طرح. شاہ صاحب مجھے مولانا روم نے سمجھا دیا. مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ جو مجنو تھا نا یہ شہزادہ تھا اور یہ لیلا جو تھی یہ عام سی عورت تھی. جب مجنو لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا نا
گرفتار ہو گیا لیلا کے عشق میں مجنو. تو مجنو کا جو باپ تھا وہ بادشاہ تھا. اس نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا. لیلا کو دیکھا, کہا یہ تو تھی؟ تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں, تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں. تو نے ایسا کیا کیا کہ بادشاہ کے بیٹے کو اپنے حسن کا قیدی بنا لیا؟ تو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو اپنے حسن کا قیدی بنا لیا؟ لیلا کا جواب بڑا خوبصورت ہے. چودھری محمد علی صاحب, لیلا نے جو جواب دیا نا وہ دل پہ رقم کرنے والا ہے. بادشاہ نے کہا لیلا تو نے ایسا کیا کیا؟ تو اتنی سونی بھی نہیں ہے, تیرے سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو نے ایسا کیا کیا کہ شہزادہ تیرا عاشق ہو گیا, شہزادہ تیرا عاشق ہو گیا؟ لیلا نے کہا بادشاہ تیرا قصور نہیں, تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے. اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہونا تو مجنو کی آنکھ چاہیے. لوگوں نے کہا نبی ہماری طرح. مولا روم نے کہا تمہارا قصور نہیں, تمہارے پاس ابو بکر والی آنکھ نہیں ہے, تمہارے پاس عمر والی آنکھ نہیں ہے, تمہارے پاس عثمان غنی والی آنکھ نہیں ہے, تمہارے پاس مولا علی والی آنکھ نہیں ہے. خدا کی قسم اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھو گے تو ہر ایک کا حصہ نہیں, دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اور اگر علی کی آنکھ سے دیکھو گے نا تو پھر کہو گے لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, او ان جیسا تو نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا. اللہ ہمیں عقیدے کا پکا رکھے, اللہ ہمیں ہمارے عقیدے پہ پختگی عطا کرے, اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے. عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے آیا ہے, جو حدیث سے آیا ہے, جو صحابہ کے عمل سے آیا ہے. اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی میرے شیخ کہہ رہے ہیں ایک اور تفسیر بیان کی جائے, ایک اور تفسیر کر کے بات ختم کر. اچھا, اللہ کریم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے. کیا کہا؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں. وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اس وقت سب لوگ مشرک تھے, دیکھیں گے اتنا صاحب کمال آ گیا, کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ خود ہی خدا ہے. آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بادشاہ دربار بازار میں آئے اور کہے کہ میں فقیر ہوں, کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. سب کہیں گے یہ عاجزی کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ کہا کہ اگر کوئی شاگرد کہے نا, کوئی 8 سال مدرسے میں پڑھے اور نکل کے کہے کہ میں جاہل ہوں, لوگ کہیں گے عاجزی کر رہا ہے. لیکن اگر 8 سال پڑھانے کے بعد استاد کہہ دے کہ یہ جاہل ہے, سمجھ آئی, تو ماننا پڑے گا کہ واقعی یہ جاہل ہے. کہا کہ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ آپ بشر ہو لوگوں کی طرح؟ خود کہا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور, خود کہا تو کہا ورفعنا لک ذکرا, خود کہا تو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, خود کہا تو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, خود کہا تو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خود کہا تو کہا انا آتیناک الکوثر. جب یہ آیا نا تو کہا قل انما انا بشر مثلکم. حبیب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت کی بات ہے. یہ آپ کہہ دو میں آپ کو نور کہہ چکا ہوں, میں آپ کو رحمت للعالمین کہہ چکا ہوں, میں آپ کو اپنی برہان کہہ چکا ہوں. حبیب یہ آپ کہہ دو, ایک بار چھوڑ کے 1000 بار بھی کہو گے لوگ بولیں گے عاجزی کر رہا ہے, ورنہ جو ایک اشارے سے چاند توڑے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں کہا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی قلت من الظالمین, انی قلت من الظالمین, کہ میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں. کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے؟
جس نے یہ کہا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ ان کی عاجزی تھی، جیسے وہ ان کی عاجزی تھی نا، ویسے یہ ہمارے مصطفیٰ کی عاجزی ہے، ورنہ ہمارے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔